بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear sisters, my dear students. اہلاً وسہلاً مرحبا. میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آج کے دعاؤں کے سیشن میں. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بس اب تھوڑے سے دن رہ گئے. آج آپ دیکھیں 25 روزے ہو گئے. کچھ کا تو ہمارا تو 25واں روزہ آج. کچھ لوگوں کا 24 بھی ہے نا. چلیں بہرحال 5 یا 6 دن بس رہ گئے. بس خوب عبادت کریں، خوب دعائیں کریں جو تھوڑے سے دن رہ گئے انشاءاللہ. کیونکہ وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دے ہمیں. میں نا ایک بڑی زبردست مجھے لگا کہ انسان کو نا دعاؤں کی قبولیت سے زیادہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی دعا مانگنے کی. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ بھی نا اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم دعائیں مانگیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو طریقہ بھی نہیں آتا. ایک تو بعض دفعہ لا علمی ہوتی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ اہمیت نہیں سمجھتے نا دعاؤں کی. یعنی ان کو لگتا ہے کہ باقی کچھ ایسی چیزیں کر لی جائیں تو وہ صحیح ہے، تو دعا دیکھیں گے اور کچھ نہیں، اور اس طرح سے اور اس طرح سے. تو یہ دعا مانگنے کی توفیق ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہم سب پہ. بالکل. تو چلیے انشاءاللہ آج کی دعا کے لیے تیار ہیں؟ پھر سب شروع کرتے ہیں. پھر نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین ثم آمین. دعا شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی دعا کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں سے کچھ ریمائنڈرز. زمین وسیع پیمانے پر ذخیرہ کرنے کی جگہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی ہے نا، اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے اور وہ اتنا کچھ اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. اور زمین ہم نے اسے پھیلایا اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے اور اس میں خوبی والی ہر قسم اگائی، ہر اس بندے کو دکھانے اور یاد دلانے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو. تو آپ دیکھیں اس آیت میں ہمارے لیے ریمائنڈر کیا ہے اصل میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنی وسیع زمین بنائی وہ کس لیے؟ کہ ہم اس کو ڈسکور کریں. یعنی کبھی ہم زمین کا ایک علاقہ دیکھتے ہیں، ایک جگہ دیکھتے ہیں، کبھی ایک شہر دیکھتے ہیں، کبھی ایک ملک دیکھتے ہیں، اور کبھی دوسرے، اور وہاں پہ مختلف چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ ایریاز ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں ہلی ایریا ہے، کچھ کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہاں کا لینڈسکیپ بہت اچھا ہے، کچھ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ سی سائیڈ ہے، کچھ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیزرٹ ہے. ہوتا ہے نا ایسے. یعنی ہم سب اس وقت اسی طرح کی کسی نہ کسی لوکیشن میں رہتے ہیں نا، اور اس لوکیشن کی ایک پہچان ہے. تو آپ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ سب نشانیاں ہمارے لیے بنائی؟ تاکہ ایک تو ہم ان کو دیکھیں، اور پھر یہ یاد دلانے کے لیے بھی کہ مثلاً ان سب کو بنانے والا ایک رب ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی بات اور کوئی بھی کام ناممکن نہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ زمین کو پھیلا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اس میں گاڑ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پہاڑوں کے بارے میں نیلز کا کانسیپٹ آتا ہے نا، کہ نیل کیا ہوتی ہے؟ 3%، جیسے 3 حصے اندر اور 1 حصہ باہر. تو پہاڑ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. ایک پہاڑ جتنا آپ کو اوپر نظر آتا ہے نا، اس کے 3 حصے وہ اندر بھی ہوتا ہے. بالکل ارتھ کو ایک کو روکتے ہیں. بالکل آپ دیکھیں کہیں بھی ہوں تو اس میں موسم خوشگوار ہوتا ہے اور بہت ساری خیر و بھلائیاں اس میں ہوتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں بنائی تاکہ ایک ہم ان کو انجوائے بھی کریں اور دوسرا اس کی طرف رجوع کرنے والے بندے بنیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خزانوں کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ ہم جتنا مرضی مانگیں اس میں کوئی کمی نہیں آتی. سبحان اللہ.
ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو حدیث کے یہ قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، جس میں الفاظ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے روایت کرتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین اور تمہارے آخرین اور تمہارے جن اور انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو جو کچھ وہ مجھ سے مانگے عطا کروں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اولین اور آخرین یعنی اب سے لے کر جتنے بھی انسان دنیا میں جتنے بھی جنوں انس پیدا ہوئے سب اللہ تعالیٰ سے مانگے اور سب کو اللہ تعالیٰ دے دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں آتی. اس سے کیا بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نا تھوڑے دلے ہیں. تھوڑے دلے کیا ہوتا ہے کہ فوراً نا گیو اپ کر دیتے ہیں، تھوڑی سی مشکل آتی ہے دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، یا تھوڑی دیر مانگ کے پھر بھول جاتے ہیں، پھر مایوس ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں انسانوں سے بعض اور ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں یہ نہ کر دے، فلاں وہ نہ کر دے. تو آپ دیکھیے کہ رزق کے معاملے میں اللہ کے خزانوں پہ بھروسہ کریں، بالکل، اور اللہ کے خزانوں پہ بھروسہ اور ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں، کیونکہ کیا پتہ اللہ کو یہ بات پسند ہو کہ ہم اس سے مانگیں اور بار بار مانگیں اور پھر جب وہ دینے پہ آئے تو پھر اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اس لیے انسانوں کے خزانوں پہ اور انسانوں پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اس رب پہ بھروسہ کریں جو سب کا رازق ہے. تو آج کی دعا کے حوالے سے یہ بتائیے کہ کیا کسی بھی نئی جگہ جاتے ہوئے آپ کے دل میں اس جگہ اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں اندیشے آتے کہ پتہ نہیں کیسی جگہ ہوگی، کیسے لوگ ہوں گے، کیسے ٹریٹ کریں گے ہمیں، پتہ نہیں ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. ایسا ہوتا ہے نا ہم سب کے ساتھ، کسی بھی نئی جگہ آپ جاتے، چاہے آپ دیکھیں آپ نے وہاں پہ ٹیمپریری طور پہ جانا، وقتی عارضی طور پہ، یا آپ نے مسلسل پرماننٹلی وہاں موو کرنا ہو. تو آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم کسی بھی نئے شہر، جگہ یا ملک میں ہمارے لیے جانا جو ہے بہت سارے سوالات پیدا کرتا ہے نا. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں ان ممالک کے بارے میں جہاں پر جس کے بارے میں کوئی خاص باتیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ وہاں پر یہ ہوتا ہے، وہاں پر وہ ہوتا ہے. بعض دفعہ کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے ان میں اور کچھ ریومرز بھی ہوتے ہیں. بالکل، جیسے اب کووڈ کی وجہ سے اور زیادہ آپ دیکھیں آج کل ٹریولنگ میں انسان بہت پریشان ہوتا ہے، کرے یا نہ کرے. اور پھر اسی طرح ان سین فیئر ہوتے ہیں ایگزیکٹلی کہ ہمیں نہیں پتا واٹ ٹو ایکسپیکٹ. یعنی بعض اوقات لوگ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے اچھے نکل آتے ہیں کسی ہم نئی جگہ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ مثلا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ویسی چیزیں ہمارے ساتھ ہو جاتی. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر آپ جیسے یہ تو ہوتا ہے نا ٹیمپریریلی کہیں جانا، ایک ہوتا ہے کہ آپ پرماننٹلی موو کر رہے ہیں. جیسے مثلا آپ جس جگہ پہ جاب چلی گئی یا ٹرم آپ کی ختم ہوگی، کانٹریکٹ ختم ہو گیا، یا کسی اور جگہ زیادہ اچھی اپرچونٹی مل گئی، تو اب آپ نے یا تو اپنا ٹاؤن چھوڑ دینا ہے، سٹی چھوڑنی ہے، یا آپ نے اپنا ملک ہی چھوڑ دینا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کو یہ وسوسے، اس کو اندیشے، خیالات دماغ میں آتے ہیں کہ مثلا یہاں پر جو سہولتیں ہیں وہ وہاں پر ہوں گی یا نہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر جاب پر کتنے سارے رائٹس ہیں امپلائیز کے، کتنا کچھ انہیں ایکسٹرا چیزیں بھی دی جاتی ہیں، پھر آپ کے گھر میں کتنی سہولتیں ہیں. پھر آپ ایک جگہ جو بہت عرصہ رہتے ہیں تو آپ کو یوز ٹو ہو جاتے ہیں نا وہاں کے، آپ کو پتا ہے گروسری سٹورز کہاں ہیں، حلال فوڈ کہاں ملتا ہے، ریسٹورنٹس کہاں ہیں، ہاسپٹل کہاں ہے، بچوں کا اسکول، ہر چیز آپ ایک سیٹل کیا ہوتا ہے آپ نے اپنے آپ کو نا کچھ عرصے میں. بالکل، چینج کبھی بھی آسان نہیں ہوتی. جیسے آپ دیکھیں چینج کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ چینج از لائک ڈیتھ بٹ دیٹس دا اونلی وے ٹو پروگریس. یعنی بعض دفعہ چینج جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے انسان کے مرنے کا خوف ہوتا ہے اس کو، اس طرح وہ فیلنگ آتی ہے اس کو. لیکن
جب اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو وہ پروگریس کرتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. مجھے لگتا ہے آپ سب ان ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں ماشاءاللہ, کہ جیسے نئی کمیونٹی اور نئے لوگ کیسے ہوں گے. مثلا یہاں پہ اتنے کمیونٹی والے اتنے اچھے اتنے سپورٹیو ہیں, یا مسجد میں یہ ہے, فلاں جگہ یہ ایسا, یہ بہت نیچرل باتیں ساری. تو اب یہ ہے کہ کیا آپ ان خوف اور اندیشوں سے نجات چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ کہ آپ جہاں بھی موو کریں, جہاں بھی جائیں, پورے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ جائیں. بالکل انشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ گھر شہر چھوڑ کر نئی جگہ جانا ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے ہم سب کے لیے نا, یعنی اٹس ناٹ ایزی. لیکن بعض اوقات اس میں خیر بھی ہوتی ہے. مثلا یہ کہ آپ کے ہسبینڈ بہت عرصے سے ٹرائی کر رہے ہیں اور جاب نہیں مل رہی, اور آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ بہت زیادہ قرض آپ پہ چڑھ جاتا ہے, بعض دفعہ اور ایسے کرائسس آ جاتے ہیں. تو آپ صرف ایک ایسپیکٹ نہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں کتنی سہولتیں, آپ یہ بھی دیکھیں کہ پرابلمز انکریز ہوتی جائیں گی اگر آپ موو نہیں کریں گے. تو اگرچہ یہ مشکل فیصلہ ہے لیکن آپ سارے ایسپیکٹس کو دیکھیں, اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ استخارہ کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اللہ سے گائیڈنس مانگیں, اور پھر جس جگہ آپ نے موو ہونا ہے, جیسے ظاہر ہے آپ کے شوہر آپ کو بتائیں گے یا آپ نے خود ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہاں آپ نے جانا ہے, تو آپ اس کے بارے میں تھوڑی معلومات جمع کر لیں. اور یہ کہ اوتھینٹک سورسز سے, جیسے آپ دیکھیں مثلاً گوگل میں بعض بہت عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یوزلی اگر آپ کہیں پہ ایسی ان کے وہاں پہ اسلامک سینٹرز ہوں, وہاں کی مساجد یا ایسی جگہ جو کہ کمیونٹی میں انوالو ہوں, اس سے آپ کو کافی انفارمیشن مل جاتی ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ جیسے مثلاً اگر آپ کو یہ کنسرن ہو کہ پتہ نہیں حلال فوڈ ہوگا یا نہیں, تو ذبیحہ.com جو ہے بہت ایک اچھی جیسے سورس ہے, اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. وہ ساری انفارمیشن دیتے ہیں کہ آپ کو حلال گروسریز کہاں ہیں جہاں پہ آپ جا رہے ہیں, وہاں پہ مساجد کہاں پر ہیں, وہاں پہ ریسٹورنٹس کہاں پہ ہیں, اور مثلاً کافی ڈیٹیل اس میں ہوتی ہے. ایون یہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ریسٹورنٹ والے پارشلی حلال سرو کرتے ہیں یا فل حلال مینیو ہے, اور ان کی بہت اچھی اوتھینٹک ریسرچ ہے, کیونکہ ایک دو ریسٹورنٹس کے بارے میں ہم نے لکھا اور جب ہم نے ویریفائی کیا تو ایگزیکٹلی ویسے ہی تھا. بالکل. Sometimes we make it difficult for our husband due to our unnecessary fear. یہ بھی ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ پہ ٹرسٹ کریں اور آپ ان کو ڈیسیجن لینے دیں. آپ کو جو اندیشے ہیں نا, آپ اللہ سے دعا کر کے ان کو ختم کریں, کیونکہ ظاہر ہے آپ دیکھیے کہ چینج جو ہے نا, جہاں پر آپ کے لیے مشکل ہے وہاں پہ آپ کے شوہر کے لیے بھی بہت مشکل ہے. یا مثلاً بعض دفعہ آپ کو موو کرنا پڑتا ہے تو آپ کے لیے جیسے مشکل ہے آپ کے گھر والوں کے لیے بھی ہے. لیکن ایک تو یہ کہ مل کے بیٹھ کے بات بھی کریں اس کے بارے میں, اور ایک دوسرے سے ڈسکشن کرنا اور سارے ایسپیکٹس کا جائزہ لینا, وہ بھی آپ کا کافی جو ایک سٹریس ہوتا ہے نا اس سے کم ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس طرح جو بیٹھ کے ڈسکشن کریں اور آپ ہر جملے میں یہ کہیں انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی, مجھے پتا آپ لوگوں کا اسکول چینج ہو جائے گا لیکن اسی میں خیر ہوگی, مجھے پتا ہے ہمیں شاید یہ سب نہیں ملے گا لیکن اسی میں خیر ہوگی. یہ جو آپ کی پازیٹیوٹی ہے نا, یہ آپ کو بھی کول اینڈ کام رکھے گی, اور دوسرا آپ کے گھر والے بھی اس سے انشاءاللہ ریلیکس ہوں گے. بالکل ایگزیکٹلی. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ اپنی نیت ہجرت کی کر لیں کہ یا اللہ ہم حلال رزق کے لیے ہجرت کر رہے ہیں اس جگہ سے, تاکہ ہم حلال رزق کمائیں اور پھر آپ کے رستے میں اپنے دین کی خدمت کریں. یعنی یہ نیت کریں تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا. پھر جو جو مشکلات آئیں گی اس پر صبر پہ آپ کو اور اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ وہاں پہنچ جائیں, تو جب آپ پہنچ جائیں گے نا نئے جگہ, نئے شہر میں, نئے گھر میں, تو اب آپ نے وہاں پر شکر گزاری اور صبر کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اب نا جو پیچھے رہ کے وہ سارا پاسٹ ہے, اس کو پریزنٹ پہ انفلوئنس نہ ہونے دے. یہ مجھے بڑی اچھی کوٹیشن لگی کہ ڈونٹ ویٹ فار دا پرفیکٹ مومنٹ, ٹیک دا مومنٹ اینڈ میک اٹ پرفیکٹ.
اب مثلا آپ یہ نہ سوچیں اچھا وہاں پر ہم تھے تو دیکھو نا فون کرتے تھے تو گھر میں کھانا آ جاتا تھا، وہاں ہم تھے تو وہ بڑی اچھی ایک عورت تھی، وہ کباب بنا دیتی تھی، سموسے رولز بنا کے دے جاتی تھی، یہاں تو یہ بھی نہیں، یہاں تو وہ بھی نہیں، نہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب آپ نے اس وقت کو انجوائے کرنا ہے، اور آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ایسی ہوں گی جو کہ آپ کو ذرا مشکل لگے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو آپ کو ہیلپ کرے گی نا وہ ہے کہ اسٹاپ کمپیئرنگ اینڈ اسٹارٹ انجوائنگ۔ کمپیریزن چھوڑ دیں، آپ اس جگہ کو ڈسکور کرنا شروع کریں، کیونکہ نا اس سے بھی ہمارا ایک تو وقت بہت ضائع ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے سٹریس کی وجہ سے گھر والے بھی سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جو ہو گیا ہے وہ واپس تو نہیں آئے گا، تو ہم کیوں اس کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنی انرجیز کو ویسٹ کریں۔ آپ نے ماشاءاللہ چینج کو ایکسیپٹ کر لیا، ناؤ موو آن۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سے مسلسل ہدایت اور آسانی کی دعا مانگیں۔ ہدایت کی دعا کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں گائیڈ کرے کہ اس وقت بیسٹ کورس آف ایکشن کیا ہوگا میرے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اہد قلبی، کہ یا اللہ میرے دل کو ہدایت دے، عربی میں نہیں آتی اردو میں مانگ لیں کہ یا اللہ میرے دل کو ہدایت دیں، یا اللہ میرے دل کو ہدایت دیں کہ میرا دل صحیح بات پہ جم جائے، اور جس میں بہتری ہو خیر ہو وہ میں کام کروں، وہ میں بات کروں۔ اور ایک آپ دیکھیں اور بھی چیز ہوتی ہے کہ اگر دل میں آپ کے خیالات آ رہے ہیں، بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، سوچیں آ رہی ہیں، دیٹس فائن، اس کو زبان پہ نہ لائیں، کیونکہ جو لیڈی آف دا ہاؤس ہوتی ہے نا ان کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے ہر ایک پہ، یعنی بچوں پہ، ہسبینڈ پہ۔ تو اگر آپ کے اندر یہ جیسے کسی بھی قسم کا سٹریس ہے، کسی بھی قسم کی انگزائٹی ہے، وہ سب کو ڈسٹرب کرے گی، لیکن اگر آپ ایک صابر اور شاکر انسان ہیں تو آپ کی پازیٹیوٹی پورے گھر کے لیے اس ڈیفیکلٹ ایکسپیرینس کو آسان کر دے گی۔ اب آپ دیکھیں جیسے آپ وہاں پہنچے ہیں اور پھر فرنیچر نہیں آیا، تو آپ مثلا فوراً کے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرنیچر تو نہیں تھا، یعنی وہاں پہ صحابہ کرام کی لائفز کیسی تھی، وہ لوگ زمین پہ ہی سوتے تھے نا، تو ہم بھی انشاءاللہ ایک دو دن سو جائیں گے بیٹھ کے بغیر، کیا فرق پڑتا ہے، مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے، ایک ہی روم میں سب سو جاتے ہیں۔ یعنی آپ ہر چیز کو فن بنا سکتے ہیں، مثلا ڈائننگ ٹیبل نہیں آیا تو آپ اس کو رونے کے بجائے آپ کے چلو بھائی یہ نیچے بیٹھ کے کھانا ہوتا ہے، ڈائجیشن میں کتنا ہیلپ کرتا ہے۔ تو آپ اپنی ہر چینج کو ایک پازیٹیوٹی سے ریپلیس کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ہر بات ہی نیگیٹو بنا دیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم وہ کہتے ہیں نا پازیٹیوٹی کی اینک لگا لیں گے تو ہر چیز میں ہمیں خیر نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور اگر بیٹھ کے ہم کمپیئر کرتے رہیں گے، وہ دیکھو نا وہاں پہ اے سی بڑا اچھا تھا، وہاں پنکھے چلتے تھے، وہاں لائٹ ایسی تھی، وہاں انٹرنیٹ ایسے تھا، تو پھر یس ایگزیکٹلی تو ہم بعض دفعہ اوور ری ایکٹ کرتے ہیں۔ یس، تو یہ اوور ری ایکشن جو ہے نا اس سے ہمیں بچانا ہے اپنے آپ کو۔ اور آج کی دعا آپ دیکھیں کہ اس اعتبار سے بہت پیاری دعا ہے کہ نئی جگہ اور زندگی میں تبدیلی کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کی دعا ہے۔ تو یہ دعا انشاءاللہ آپ کی جو موونگ ہے اس کو بہت آسان کر دے گی، چاہے وہ ٹیمپرری ہو، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کسی ملک میں جا کے رہنا ہے، وزٹ کر رہے ہیں، یا پرماننٹلی ہو، انشاءاللہ یہ دعا آپ کو ہیلپ کرے گی۔ اللہم رب السماوات السبع وما اذلت ورب الاراضین السبع وما اقلت ورب الریاح وما اذرت ورب الشیاطین وما اضلت انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا۔ چلیں آپ بھی میرے ساتھ مانگیں اس دعا کو۔ اللہم رب السماوات السبع وما اذلت ورب الاراضین السبع وما اقلت ورب الریاح وما اذرت ورب الشیاطین وما اضلت انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا
وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا۔ اے اللہ سات آسمانوں کے رب اور ان چیزوں کے جن پر آسمانوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور سات زمینوں کے رب اور ان چیزوں کے جن کو ان زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور ہواؤں کے رب اور ان چیزوں کے جن کو یہ ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور شیاطین کے رب اور ان مخلوقات کے جن کو انہوں یعنی شیطانوں نے گمراہ کیا ہے۔ بے شک میں تجھ سے اس بستی کی خیر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس بستی کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کی شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ کیا زبردست دعا ہے! یعنی آپ ہر روز بھی مانگ سکتے ہیں اس دعا کو، جب آپ پہنچ جائیں وہاں تب بھی مانگتے رہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہر وقت ہی ہمیں خیر چاہیے ہوتی ہے نا جہاں پہ ہم جائیں۔ O Allah, Lord of the seven heavens and all that they envelop, Lord of the seven earths and all they carry, Lord of the winds and all whom they whisk away, Lord of the devils and all whom they misguide, I ask you for the goodness of this village and for all the goodness found within it, and I take refuge with you from the evil of this village and from all the evil found within it. Exactly. سٹارٹنگ کتنی زبردست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کو بیان کر کے پھر ہم دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے۔ اور اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بستی میں داخل ہوتے تو یہ دعا کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں چاہے آپ وقتی طور پہ جا رہے ہیں ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن، تب بھی آپ یہ دعا مانگیں گے، اور اگر آپ پرماننٹلی جا رہے ہیں تو بھی دعا مانگے، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، یعنی یہاں پہ بستی کیا ہوتی ہے، چھوٹا سا ٹاؤن بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک ملک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس دعا کو آپ نے اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے۔ چلیے ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں اس دعا کو۔ اللہم رب السماوات السبع، اے اللہ سات آسمانوں کے رب، یعنی کتنا بڑا آسمان ہے، آپ دیکھیں نہ کوئی ستون نہ کوئی اینڈ۔ وما اذلت، اور ان چیزوں کے جن پر آسمانوں نے سایہ کیا ہوا۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز نہیں، جگہ نہیں جہاں پہ آسمان نہ ہو۔ کوئی کونا کوئی علاقہ دیکھیں، کسی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آسمان نہیں، ہر جگہ ہے آسمان، اینڈ لیس۔ تو جب یہ دعا میں انداز ہوتا ہے نا تو یہ انداز دعا کا ہماری عاجزی اور ہماری انکساری ظاہر کرتا ہے اللہ کے آگے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے اس کی بڑائی بیان کریں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ آپ ساری زمین کے رب ہیں، اور پھر وَرَبَّ الْأَرَاضِينَ السَّبْعِ، اور سات زمینوں کے رب، یعنی آپ دیکھیں ہمیں تو ایک زمین نظر آتی نا، اس سات اس کی زمینیں ہیں، یعنی 7 سیکشنز ہیں، یہ اللہ جانتا ہے کہ کیسے ہیں، لیکن اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے۔ وما اقلت، اور ان چیزوں کے جن کو ان زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے، یعنی یہ زمین اپنے اوپر کیا کیا کیری کرتی ہے آپ دیکھیے، یعنی ایک بس پیس آف لینڈ ہے لیکن اس میں آپ دیکھیے اس کی گریوٹی، کہ اس نے پہاڑ اٹھائے ہوئے ہیں، اس نے سمندر اس کے اندر ہیں، اس کے اندر درخت ہیں، اس کے اندر لوگ ہیں، یعنی بلینز آف پیپل آر ایگزسٹنگ سروائیونگ آن دس ارتھ۔ جسٹ امیجن کہ اتنی بڑی زمین ہے اور اس نے اتنا کچھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیے ایگزیجریشن ہے نا دعا میں، اور کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی جب حمد و ثنا کریں تو اس میں مبالغہ کریں، کیونکہ وہ اس بات کا حقدار ہے اور اس بات کا مستحق ہے۔ پھر وَرَبَّ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے رب، وَمَا أَذَرَّتْ، اور ان چیزوں کے جن کو یہ ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ یا اللہ آپ ہواؤں کے رب ہیں اور ان چیزوں کے جن کو یہ ہوائیں اٹھاتی۔ وَرَبَّ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے رب، وَمَا أَذَرَّتْ، اور ان چیزوں کے جن کو یہ ہوائیں اڑاتی پھرتی، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہوں ڈسٹ کے یا وہ بڑے بڑے درخت ہوں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ جیسے آپ یو ایس میں تو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا جب کبھی یہ تھنڈرز آتے ہیں، یہ ٹورنیڈوز آتے ہیں، کس طرح سے اتنے بڑے بڑے درخت
few minutes میں اور اتنے مضبوط گھر کچھ گھنٹوں میں بالکل کچھ سے کچھ ہو جاتے. یعنی آپ دیکھیے کہ دو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا، یعنی وہ ایک نعمت ہے، اس کے بغیر سروائیول بھی مشکل ہے، اور وہ ایک آزمائش بھی ہے، اور وہ ہے پانی اور ہوا. نہ ہم پانی کے بغیر سروائیو کر سکتے، نہ ہوا کے بغیر. لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی چیز کو ڈسٹروائے کرنا چاہیں تو اٹ ول ٹیک سیکنڈز. وہ آپ کو یاد ہوگی نا سنومی جو انڈونیشیا میں آیا تھا، یعنی 10 feet ہائی وہ ٹائڈ تھی جو نہ کبھی کسی نے دیکھی نہ سنی. اور سبحان اللہ کس طرح اس نے آپ دیکھیں تباہی کی، اور ابھی تک اس سے ریکور نہیں کر سکے. تو یہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یعنی وہ رب چاہے تو ان چیزوں کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور وہ چاہے تو یہی چیزیں ہمارے لیے آزمائش بن جائیں. بالکل. اور پھر رب الشیاطین، اور شیاطین کے رب، وما اضلت، اور ان مخلوقات کے جن کو انہوں یعنی شیطانوں نے گمراہ کیا ہے. یہ دعا کا حصہ نا انسان کو بہت مضبوطی دیتا ہے. کیسے؟ کہ کوئی جادوگر، کوئی جن، کوئی بھی ایول انسان آپ کو نقصان نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ سب کا رب ہے. یعنی شیطانوں کا رب بھی اللہ ہے، جنات کا رب بھی اللہ ہے. تو کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا اس کو وہ بدل دیں گے، یا وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے اللہ کا اذن نہ اگر ہو. تو اس سے نا جو بعض لوگ آپ کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتے نا، ہاں وہ فلاں تم پہ جادو کر رہا ہے، فلاں یہ نہ کر دے، تمہیں نظر نہ لگ جائے، ایسا نہ ہو جائے، نقصان نہ پہنچا دے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. بالکل نو ایول کین ہارم. اور پھر اس سب کے بعد آپ دیکھیں پھر ہم کیا دعا کرتے ہیں، انی اسألک خیرہا، بے شک میں تجھ سے اس بستی کی خیر، یعنی یا اللہ جس میں رہ رہا ہوں یا جس میں موو ہوا ہوں، جس میں آیا ہوں، وخیر ما فیہا، اور جو کچھ اس میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں بعض اوقات ہم کسی جگہ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں کیا کچھ ہے. اتنی ساری بعض ہم واپس آتے ہیں تو ہمیں لوگ بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا وہاں یہ بھی ملتا ہے، ہم تو وہاں گئے ہی نہیں. اور بعض اوقات آپ جس ہوٹل میں رکے ہوئے ہوتے ہیں اس سے بالکل فیو مائلز پہ وہ جگہ ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی وہ خیر ہمیں دکھا دیں اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اور پھر وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اور میں اس بستی کے شر سے، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے پناہ لیتا ہوں. یعنی یا اللہ اگر اس میں شر ہے کسی بھی طرح کا، اگر لوگوں میں شر ہے، اگر چیزوں میں شر ہے، موسم میں ہے، جہاں بھی ہے، تو یا اللہ مجھے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھنا. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے آپ کووڈ کی بات آپ نے کی نا، تو مثلا وہ بھی تو ایک شر ہے نا، اس وقت تکلیف دہ چیز ہے. تو انشاءاللہ تعالی یقین سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ہر بات سے محفوظ رکھیں گے. یہ دعا نا آپ کہیں بھی مانگ سکتے ہیں، چاہے آپ نئی جگہ موو ہو رہے ہیں، چاہے آپ کسی ٹاؤن میں وزٹ کر رہے ہیں، شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، ویسے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. اب دیکھیں یہ اصل میں نا سفر کی دعاؤں میں سے دعا ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ زندگی میں اس طرح کی سچویشن سے ہر وقت گزرتے رہتے ہیں، تو مجھے لگا کہ یہ دعا ہماری دعاؤں میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حفاظت کی دعا ہے. تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی اس دعا کو مانگ سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا ابھی آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ اس میں کتنی خیر ہے، اور آپ کو کیا پتہ اس میں کتنا شر ہے. تو ایون اپنے شہر کے لیے بھی آپ دعا مانگا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر میں جو خیر ہے میرے لیے، میں اس کا آپ سے سوال کرتی ہوں، اور اس شہر میں جو شر ہے اس سے میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں. آمین. چلیے اب اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے تاکہ آپ لوگ دہرا لیں اور ساتھ ساتھ اپنا تلفظ بھی درست کریں. بسم اللہ. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت
ورب الأراضين السبع وما أقلت ورب الرياح وما أذرت ورب الشياطين وما أضلت إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين السبع وما أقلت ورب الرياح وما أذرت ورب الشياطين وما أضلت إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين السبع وما أقلت ورب الرياح وما أذرت ورب الشياطين وما أضلت إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी दुआ मुकम्मल हो गई। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीकुम आप सबकी पार्टिसिपेशन के लिए, क्योंकि इससे आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ को सीखने में हेल्प होती है और मुझे सिखाने में हेल्प होती है। बारकल्लाहु फीकुम। आपसे कल मुलाकात होगी नई दुआ के साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व इय्याकुम आमीन।